نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 23واں رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں عبادات کے ضمن میں روزے کے حوالے سے گفتگو آئی ہے۔ قرآن حکیم میں نماز، زکوٰۃ اور حج ان عبادات کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے، لیکن رمضان اور اس کے فرض روزوں کے حوالے سے جو کچھ بھی پورے قرآن میں ہے وہ اسی ایک رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے روزے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں، بلکہ گزشتہ امتوں میں بھی یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ دوسری بات بیان کی گئی کہ روزے کا آبجیکٹو یہ ہے، مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اور روزے کے ذریعے سے یہ کیفیت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ انسان حلال چیزوں کو بھی کھانے پینے کو، جائز طریقے پر جنسی جذبے کی تکمیل کو ترک کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو کم از کم وہ حرام اور ممنوع باتوں سے تو اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہ روزے کا حاصل ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن کے روزے ہیں۔ معدودات کا لفظ عربی میں 3 سے لے کے 9 تک کے ڈیجٹس کے لیے، اعداد کے لیے آتا ہے۔ مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ آیت نمبر 183 میں جو روزے کا ذکر آیا وہ رمضان کے روزوں کے متعلق نہیں، بلکہ رمضان کے فرض روزوں سے پہلے ابتداً کچھ روزے دیے گئے تھے، ان کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ اولاً دیا گیا تھا، اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے لازم کیے گئے تھے۔ رمضان کے فرض روزوں کا ذکر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے چل کر آیت نمبر 185 میں۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، بس تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرے دیگر دنوں میں۔ مراد یہ ہے کہ بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے کو چھوڑ سکتے ہو، لیکن جب بیماری ختم ہو جائے، سفر مکمل ہو جائے، تو بعد کے ایام میں روزے رکھنے ہوں گے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ کہ جو طاقت رکھتے ہیں ان کے ذمے ہے، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ بات ابتداءً بیان کی گئی تھی کہ اگر طاقت رکھنے کے باوجود بھی کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا، بس جو کوئی خوشی خوشی کوئی نیکی کرے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ گویا اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اس سے کہ آگے روزوں کی فرضیت کا بیان آ رہا ہے آیت نمبر 185 میں، لیکن ابتداً گریجولی کیونکہ یہ احکامات آنے تھے، اس ابتداً ابتداً ایک اجازت دے دی گئی کہ طاقت ہے لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہ رہے تو کسی مسکین کو کھانا کھلا دو، لیکن تلقین یہ کی گئی، موٹیویٹ اس طرح کیا گیا کہ اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس کے بعد رمضان کا بیان بھی اور رمضان کی فرض روزوں کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور یہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب۔ یا قرآن حکیم نے رمضان کی عظمت کو یوں بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سارے مہینے اللہ کے،
لیکن اس مہینے میں کیونکہ قرآن نازل کیا گیا، یہ مہینہ عظمت والا ہو گیا۔ جو شے بھی قرآن سے جڑ جائے وہ عظیم ہو جاتی ہے۔ تمام راتیں اللہ کی، لیکن شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا، یہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی۔ تمام زمین اللہ کی، لیکن مکے اور مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقے میں قرآن نازل ہوا، یہ سرزمین پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقدس ہو گئی۔ تمام فرشتے اللہ کے، لیکن جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کر آئے، وہ افضل ترین فرشتے ہو گئے۔ تمام رسول اللہ کے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، وہ تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ تمام امت اللہ کی، لیکن یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی امت، قرآن اس کو عطا کیا گیا، یہ سب سے بہترین امت قرار پائی۔ اور پھر جو قرآن سے جڑ جائے وہ سب سے بہترین ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور اس قرآن سے جڑنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کا ولین تعارف ہدی للناس، اٹس اے بک آف گائیڈنس فار آل ہیومینٹی، یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے پڑھنے پر ثواب بھی ملتا ہے، یہ برکت والی کتاب بھی ہے، لیکن اس کا اولین مقصد جو رب کائنات نے بیان کیا وہ یہ کہ یہ بک آف گائیڈنس ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، اور یہ فرقان ہے، کرائیٹیرین ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس ان میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اب یہ رمضان کے فرض روزوں کا ذکر آ گیا، جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزوں کا اہتمام کرے۔ ہاں، دو باتوں کے اعتبارات سے سہولت دی گئی، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ دیگر ایام میں گنتی پوری کرے۔ پہلے جو آیت ہم نے پڑھی آیت 184، اس میں بھی دو سہولتیں تھیں کہ بیماری کی کیفیت ہو یا سفر کی کیفیت ہو تو روزہ چھوڑ دو، دیگر ایام میں مکمل کر لینا۔ لیکن وہ سہولت ختم ہو گئی کہ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھو تو مسکین کو کھانا کھلا دو، وہ سہولت واپس لے لی گئی، اب تو روزے رکھنا ہی لازم ہے۔ ہاں، اتنا بتا دیا گیا کہ اگر بیمار ہو، ایسی بیماری کہ جان کو خطرہ ہو، یا اگر روزہ رکھ لیا جائے تو بیماری میں اضافہ ہو جائے، چھوڑ دو، اللہ نے سہولت دی ہے، بعد میں روزہ رکھ لینا۔ سفر کی مشقتیں بہرحال ہوا کرتی ہیں، چاہے کتنا ہی ایڈوانس دور کیوں نہ ہو اور کتنی ہی ایڈوانس مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہی کیوں نہ ہو، مشقت بہرحال ہے، تو چھوڑ دو سفر کی حالت میں، بعد میں قضا کر لینا۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو ایکسیپشنز بیان کیے ہیں۔ ایک وہ شخص جو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہو، اس کو روزہ معاف ہے، وہ فدیہ ادا کرے گا، یا ایک وہ شخص جو ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو کہ اب ریکوری ممکن نہیں، وہ بھی روزہ نہ رکھے، اس کے لیے روزہ معاف ہے، اس کو فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ فدیہ عام طور پر صدقہ فطر کی رقم کے برابر ہوتا ہے، ہر روزے کا ایک فدیہ ایک صدقہ فطر کی رقم کے برابر ادا کرنا ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اسی طرح ضمنی طور پر یہ سمجھ لیجئے، خواتین جو اپنے مخصوص ایام سے گزرتی ہیں ان ایام میں روزہ رکھنا منع ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا ان کے لیے لازم ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے دشواری اور مشکل نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ نماز روزانہ فرض، لیکن روزے ایک مہینے میں اللہ نے فرض کیے، رمضان میں، اور اس میں بھی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے، باقی رات میں انسان کھا پی سکتا ہے۔ پھر مزید سہولت، بیماری یا سفر کا معاملہ ہے، چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا۔ اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے، اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں دین میں، اللہ مشکل فرمانا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی مکمل کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور یہ کہ اللہ کی بڑائی کا بول بالا کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر
ادا کرو۔ اب یہ بڑا اہم مقام ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ روزے کی گنتی مکمل کر لو، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے چھوڑ دیا، بعد میں پورا کرو اس گنتی کو، تاکہ اللہ نے جو قرآن جیسی عظیم نعمت بطور ہدایت کے عطا فرمائی، اس پر اللہ کی بڑائی کا بول بالا کرو۔ یہ روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ قرآن جیسی عظیم نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مزید یہاں کہا گیا اللہ کی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ تکبیر، اس کے معنی اللہ کی بڑائی کا بول بالا کرنا۔ تشہیر، ٹو ایڈورٹائز، کسی چیز کو عام کرنا۔ تسہیل، ٹو ایز، کسی چیز کو آسان کرنا۔ تکبیر، کسی شے کو بڑا کرنا۔ اللہ بڑا ہے، واقعتاً بڑا ہے، صرف وہی بڑا ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کی بڑائی نافذ نہیں زمین پر، اس کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اللہ کے مقابلے میں انسان خدائی کے دعوے کر رہے ہیں۔ آؤ میدان میں اور اللہ کی بڑائی کے بول کو بالا کرنے کے لیے جد و جہد کرو، یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ روزے کی تیاری اسی لیے کہ جان و مال اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیاری کرو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت بڑی خوبصورت۔ اس روزے کے نتیجے میں بندے کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے۔ جب بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو یہ جسم جو مٹی سے بنا ہوا ہے یہ کمزور اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک روح ہے جو اللہ کی طرف سے پھونکی گئی، وہ بندے کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ سال بھر ہم کھاتے پیتے ہیں، جسم توانا رہتا ہے، روح اس میں دب جاتی ہے۔ روزے کے نتیجے میں جسم کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے، روح بیدار ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف بندے کو لے جانا چاہتی ہے۔ اس حاصل کا بیان جو کہ روزے کے ذریعے سے ملتا ہے، قرآن یوں کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، بس بے شک میں قریب ہی ہوں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں قرآن نے کہا، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ قربت اس روزے کے ذریعے سے بندے کو ملتی ہے، بشرطے کہ روزے کو روزے کے آداب کے ساتھ رکھا جائے، نافرمانی اور گناہوں سے بچ کر روزے کی تکمیل کی جائے تو اللہ کا قرب بندے کو ملتا ہے۔ فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے اللہ اور بندے کا۔ ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ آیت 152 میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں تو میرے احکامات کو مانو، مجھے پر ایمان رکھو، مجھے سے توقعات وابستہ رکھو تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ تو اللہ قریب ہے، اس کے قرب کو محسوس ہمیں کرنا چاہیے۔ روزہ یہ مشق ہمیں کراتا ہے، اور تمام درمیانی واسطے وسیلوں کی اللہ نے نفی فرما دی۔ دین اینڈ دیر اللہ سے مانگو، اللہ فرماتے میں قبول کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو اس کے احکامات کو تو مانو، اس پر ایمان تو رکھو، پورے یقین و کنوکشن کے ساتھ مانگو تو وہ تمہیں عطا فرمائے گا، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اس کے بعد روزے کے ضمن میں ایک دو مسائل کا بیان۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا۔ اصل میں یہود کے ہاں جو روزہ ہوتا تھا وہ بڑا سخت تھا، رات کو وہ سوتے تھے اور ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارے لیے سحری کی گنجائش، اسی طرح یہود کے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا جائز نہیں تھا، ہمارے لیے حلال کر دیا گیا، اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تاریخ انسانی کا سب سے خوبصورت جملہ قرآن نے بیان کیا، ایک شوہر اور بیوی کے تعلق اور ان کی قربت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا، ہن لباس لکم، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں،
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان بیویوں کے لیے لباس۔ ایک لفظ لباس قرآن نے استعمال کیا شوہر اور بیوی کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ لباس ہمارے وجود سے سب سے زیادہ قریب ترین شے لباس۔ لباس ہماری زینت کے اظہار کا ذریعہ، لباس ہماری پردہ پوشی کا ذریعہ، لباس ہمارے عیوب کو ڈھانکنے کا ذریعہ، لباس سکون فراہم کرنے کا ذریعہ۔ لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے۔ لباس موسم کے اثرات سے انسان کو بچاتا ہے۔ لباس پر اگر دھبا لگ جائے تو وہ کسی کو دکھایا نہیں جاتا، بلکہ انسان خاموشی سے اسے صاف کر لیتا ہے۔ اس ایک لفظ میں بہت کچھ غور و فکر کا سامان ہے۔ اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہو سکتا ایک شوہر اور بیوی کے قریبی تعلق اور ان کی قربت کو بیان کرنے کے لیے۔ فرمایا ہن لباس لکم، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان بیویوں کے لیے لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین روزے کی راتوں میں بیویوں سے تعلق قائم کر رہے تھے، لیکن ایک خدشہ دل میں تھا، کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے، یہود کیا تو ممانعت تھی، تو اس کو کہا گیا تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، خطا تم سے ہوئی، اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، تمہیں معاف فرما دیا اور تم سے درگزر فرما دیا۔ فالآن باشروہن، بس ان سے تعلق قائم کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کرو، مراد ہے اولاد۔ یہ شوہر اور بیوی کا تعلق صرف لذت کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ نسل انسانی کا بقا بھی اسی میں پوشیدہ ہے، اسی سے وابستہ ہے کہ اس تعلق کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور انسانی نسل آگے بڑھتی ہے۔ تو فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے یعنی اولاد، اسے طلب کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے، مراد پو پھٹنا، صبح صادق کا طلوع ہو جانا، اس وقت تک کھا پی سکتے ہو۔ یہود کے روزے میں مشقت زیادہ تھی، ہمارے لیے آسانی کے رات کو ہم کھا سکتے ہیں صبح صادق سے پہلے پہلے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، مراد غروب آفتاب تک، کیونکہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان بیویوں سے تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ روزے کی راتوں میں بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب اعتکاف کیا جائے مسجدوں میں اس وقت یہ تعلق قائم کرنا جائز نہیں۔ رمضان ہی میں ایک اور اہم عبادت جو اس کے آخری عشرے میں مقرر کی گئی، جو کہ سنت مؤکدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اعتکاف کرنا، اس کا بیان بھی اسی مقام پر آ گیا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے کہ جو قریب پہنچے گا اسی سے امکان ہے کہ وہ ان کو کراس بھی کر جائے گا، اس لیے فرمایا کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، دور ہی رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات، اپنے احکامات واضح فرماتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے جس میں تقوی کا لٹمس ٹیسٹ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہی تقوی روزے کا آبجیکٹیو اور مقصد ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے آیت 183 میں۔ اب اس تقوی کا اظہار کیسے ہوگا، اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، اس کا بیان اگلی آیت میں۔ فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں ناحق باطل طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکام تک رسائی کا انہیں ذریعہ نہ بناؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ،
کہ تم لوگوں کے مال میں سے کوئی حصہ گناہ کے طور پر کھا جاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ مال حرام سے بچنے کی ممانعت، باطل طریقے سے مال کھانے کی ممانعت، حکام تک رشوتیں پہنچا کر لوگوں کا مال غصب کرنے کی ممانعت، یہ ہے تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ۔ اگر دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ بندے میں ہوگا، تو وہ مال حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا، حرام کے تمام ذرائع سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اگر نافرمانی سے بندہ بچ رہا ہے، مال حرام سے بندہ بچ رہا ہے، تو واقعتاً روزے نے اس میں کچھ اثر پیدا کیا، اور اگر ایسا نہیں تو روزہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ ایسے بے مقصد روزوں سے ہمیں بچائے اور روزہ رکھ کر اس کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مال حرام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اب اس سورہ مبارکہ کا 24واں رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں حج کا بھی بیان آ رہا ہے اور قتال کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ اب ربط یہ ہے، پہلے ہم روزے کا بیان پڑھ کر آ گئے، یہ روزہ سیلف کنٹرول کے لیے بھی، ضبط نفس کے لیے بھی ہے، اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیاری کرنے کے لیے بھی ہے۔ حج کا بیان آ رہا ہے، حج کے مناسک کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ جانا ضروری ہے، اور وہ ہے اس وقت مشرکین کے ہاتھوں میں۔ مشرکین سے بیت اللہ کو آزاد کرانے کے لیے اور ان کا غلبہ وہاں سے ختم کرنے کے لیے قتال کی ضرورت ہے۔ اس قتال کا بیان بھی آگے آئے گا۔ اس قتال کی تیاری روزے کے ذریعے سے کرائی گئی ہے۔ یہ ربط ہے ان آیات میں جن کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب حج کے ضمن میں کچھ باتوں کا بیان۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانہ اوقات ہیں۔ لوگ اس کیلنڈر کے ذریعے سے اپنے معاملات بھی طے کرتے ہیں۔ حج کے ایام کا تعین بھی اس چاند کے طلوع ہونے کے اعتبار سے ہی کیا جاتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے کہ عربوں میں یہ غلط رسم رائج ہو چکی تھی کہ اگر گھر سے باہر نکل گئے حج کا احرام باندھ کر اور کوئی چیز بھول گئے اور یاد آ گئی تو واپس جاتے تو تھے اس کو لینے کے لیے، لیکن دروازے سے نہیں جاتے تھے، بلکہ پچھواڑے میں سے پلٹ کر اوپر سے جاتے تھے، پھلانگ کر دیوار کو۔ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے یہ کوئی نیکی تو نہیں، ان ظاہری چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، ان خود ساختہ باتوں میں کوئی نیکی نہیں۔ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہو، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ اور اس نیکی کی کامل حقیقت ہم سمجھ آئے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کی روشنی میں، اس کو اس مقام پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہو، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں کی جانب سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح یعنی دونوں جہانوں کی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ حج کے ضمن میں ایک مسئلے کے بیان کے بعد اب قتال کا حکم آ رہا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے جو لڑتے ہیں تم سے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جیسے کہ عرض کیا گیا سورۃ البقرہ کی ان آیات میں 4 باتیں دہرا کر آ رہی ہیں۔ عبادات، جن میں سے روزے کا بیان بھی آیا، حج کا ذکر بھی کچھ آ گیا، معاملات، قتال اور انفاق۔
یہ چار باتیں بار بار دہرا کر آ رہی ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتال کا بیان اس مقام پر آ گیا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ تمہاری جنگ ظلم کے لیے نہیں ہوگی، تمہاری جنگ کسی کا مال غصب کرنے کے لیے نہیں ہوگی، تمہاری جنگ کسی کا نقصان برائے نقصان کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک بڑی انقلابی اور عظیم آیت آ رہی ہے جس سے دین کا مزاج ہمارے سامنے آتا ہے، اس کا ایک کمپریہنسو اور کانکریٹ تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ یہ بڑی انقلابی آیت ہے قرآن کی، اور قرآن کا اور دین کا جامع اور حقیقی تصور سامنے نہ ہو تو یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کہہ رہے انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ یہ جنگ کا حکم، یہ قتال کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ Nobody can deny this، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور جو انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج۔ ہاں، اس کا پس منظر معلوم کیا جانا چاہیے۔ قتال کا حکم کس لیے، یہ سخت الفاظ کس لیے، یہ گفتگو کرنا کوئی منع نہیں، لیکن سرے سے قتال کا انکار کر دینا یہ سراسر قرآن کے خلاف اور اسلام سے خارج ہو جانے کا باعث بننے والی بات ہے۔ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید اور سنگین ہے، اس کے لیے قتال کا حکم دیا گیا۔ فتنہ اس پرسپیکٹو میں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ حالات جب باطل نظام کا جبر ہو اور ایک مومن کے لیے اللہ کی کامل اطاعت کرنا ممکن نہ ہو، یا باطل نظام کا جبر ہو اور ایک شخص کے لیے آزادانہ مرضی سے اسلام قبول کرنا ممکن نہ ہو۔ اس باطل نظام اور اس کے جبر کو ختم کرنے کے لیے دین نے ہمیں قتال کا حکم دیا ہے۔ آج دنیا میں ہیومن رائٹس کے نام پر، پری ایمپٹیو ایکشن کے نام پر اگر جنگ ہو سکتی ہے تو ظلم کے خاتمے کے لیے، انسانیت کو بے انصافی سے نجات دلانے کے لیے رب کائنات نے ہمیں قتال کا حکم دیا ہے۔ وہ شرائط کے ساتھ ہے، مقاصد کے ساتھ ہے، لیکن ضرور ہے، اور اہل ایمان پر لازم ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور باطل کے نظام کے خاتمے کے لیے وہ قتال کرے۔ اس جنگ کے مقصد کو آگے مزید آیت 193 میں قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ زیادہ شدید ہے، سنگین ہے قتل کے مقابلے میں۔ تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس باطل نظام کے جبر کو مٹانے اور ہٹانے کے لیے اگر قتال بھی کرنا پڑے، کچھ ظالموں کی گردنیں بھی اڑانی پڑے تو یہ قتال کیا جائے گا۔ رب کائنات نے اس کا حکم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے۔ یہ حرمت مقام ہے، اسپیس کی حرمت، جگہ کی حرمت۔ مسجد حرام محترم مقام ہے، مسلمانوں ان مشرکین سے قتال نہ کرو جب تک کہ وہ تم سے قتال نہ کریں، یہ احترام واجب ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ اگر وہ مسجد حرام کے احترام کو پیش نظر نہیں رکھتے تو تمہیں بھی ان کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سزا ہے، بدلہ ہے کفر کرنے والوں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ آج اگر یہ دین حق کو قبول کر لیں، مسلمانوں کے برابر کے بھائی بن جائیں گے، ان کے خلاف قتال ختم ہو جائے گا۔
ہمارے دین میں جنگ برائے جنگ نہیں، جنگ محض برائے جنگ نہیں ہے، بلکہ مقصد کے تحت ہے۔ اگر آج یہ حق قبول کر لیں مسلمانوں کے برابر کے بھائی ہو جائیں گے، اللہ بھی انہیں معاف فرما دے گا۔ اگلی آیت میں اب قتال کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور قتال کرو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے۔ فتنہ جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے، اس سے مراد وہ حالات جب باطل نظام کا جبر ہو تو ایک مسلم کے لیے پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، یا ایک غیر مسلم کے لیے آزادانہ مرضی سے اسلام قبول کرنا ممکن نہ ہو۔ اس باطل نظام اور اس کے جبر کو ختم کرنے، انسانیت کو ہدایت کی طرف لانے اور ظلم سے نجات دلانے کے لیے قتال کا حکم ہے، تاکہ سسٹم آف لائف، کل نظام زندگی اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے۔ یہی بات مزید ایک لفظ کی وضاحت اور اضافے کے ساتھ آئی ہے سورہ انفال آیت نمبر 39 میں۔ وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرو، جنگ کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ ہی کو ساورن مانا جائے، اللہ ہی کے احکامات کا نفاذ ہو جائے، اور ظلم کا، جبر کا، بے انصافی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس آبجیکٹو کے ساتھ، ان مقاصد کے ساتھ ہمارا دین قتال کا حکم ہمیں دیتا ہے۔ فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے قتال کرو، جنگ کرو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالمین کے سوا کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو زیادتی کرنے کی اجازت نہیں، جو لوگ باز آ جائیں اسے قتال نہیں ہوگا، ہاں بدلہ صرف ان سے لیا جائے گا جو ظالمین ہیں۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ قتال برائے قتال نہیں، برائے اصلاح ہے، مقصد کے تحت ہے اور شرائط کے ساتھ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں وضاحت ملتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر یہ ہدایات دی، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، معذوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، جو تم سے پناہ طلب کر لے اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، جو گھر کا دروازہ بند کر دے اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، درختوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ جو ظلم پر آ جائیں، جو باطل کے رکھوالے بن کر میدان میں آئے جنگ کرنے کے لیے، صرف ان کے خلاف تم اقدام کر سکتے ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو بدلہ نہیں ہے مگر صرف ظالموں کے حوالے سے، ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں گے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا مسجد حرام وہ اسپیس کی حرمت تھی، ایک مقام کی حرمت تھی، اب ایک وقت کی حرمت کا بیان آ رہا ہے۔ حرمت والے مہینے، 4 مہینے عربوں کے ہاں احترام والے سمجھے جاتے تھے، جس میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ ان کے ہاں عمرے کے لیے مخصوص تھا، اور ذی قعد، ذی الحجہ اور محرم کے 3 مہینے حج کے ایام کے لیے مخصوص تھے۔ 1 مہینے سفر ہوا کرتا تھا آنے کے لیے، 1 مہینے تقریباً جانے کے لیے، درمیان میں حج کے ایام، تو یہ 3 مہینے حج کے لیے اور 1 مہینہ رجب کا وہ مخصوص تھا عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ ان 4 مہینوں میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی اقدام کیا جائے ان حرمت والے مہینوں میں بھی، تو قرآن نے اجازت دی کہ بدلہ لیا جائے گا۔ اگر وہ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کریں گے تو مسلمانوں تم بھی ان کے خلاف جنگ کرنا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم، بس جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بدلہ لو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ بدلہ لے سکتے ہو، بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اتنا
جتنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی. تم زیادتی نہ کرنا، اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کا معاملہ اختیار کیا گیا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. اب قتال کے بیان کے بعد انفاق، جہاد بالمال کا ذکر آ رہا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. آج اللہ کا دین مغلوب ہے، اور اگر تم اس کے لیے مال خرچ نہیں کر رہے تو اپنی ہلاکت کا فیصلہ خود ہی کر رہے ہو. اگر غیر تم پر مسلط ہو جائیں، دین اگر مغلوب ہو جائے تو تمہارے ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے، تو بے عملی کا شکار ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. تو دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، دین کے قیام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے انفاق کرو، مال خرچ کرو. دین بلند ہوگا، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن مال خرچ نہیں کرو گے، دین مغلوب رہے گا، تو تمہاری اپنی ہلاکت کا فیصلہ تمہارے ہی ہاتھوں ہو جائے گا. فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی کے ساتھ عمل کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب انفاق کے بعد پھر عبادات میں سے حج اور عمرے کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، کہیں گھیر لیے گئے، دشمن نے تمہیں روک لیا. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میں سے میسر آئے وہ پیش کرو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے. مراد یہ ہے کہ اگر کہیں روک لیے گئے، احرام تم نے باندھا ہوا ہے تو احرام تو نہیں کھول سکتے ابھی، لیکن اگر روک لیے گئے ہو تو قربانی جو بھی میسر آئے وہ پیش کرو. اس کا اصل مقام تو ہے کہ وہ حدود حرم میں ذبح کی جائے قربانی، جو بھی جانور ہے، اور اس کے بعد اپنے سر منڈا سکتے ہو، پھر احرام کی پابندیاں ختم کر سکتے ہو. اس کو اصطلاح میں دم احصار کہتے ہیں. احصار محاصرہ ہو گیا تو اس پر دم دینا، خون بہانا، یعنی ایک جانور کو ذبح کہنا، یہ دم احصار کہلاتا ہے. فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو. اب مراد یہ کہ فار اینی ریزن بیماری ہے، سر میں تکلیف ہے، اس کی وجہ سے سر منڈانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور ابھی وہ کیفیت تو نہیں آئی کہ حالت احرام کی پابندیاں ختم ہونے کا موقع آیا ہو. تو اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، سر میں تکلیف ہے اور سر منڈانے کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو فرمایا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر فدیہ دینا ہے روزے کے ذریعے سے یا صدقے کے ذریعے سے یا قربانی کے ذریعے سے. بخاری شریف کی حدیث کے مطابق 3 دن کے روزے یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلانا یا 1 بکری ذبح کرنا، یہ اس کے لیے ہے. اس کو دم جنایت کہتے ہیں اصطلاح میں. سر میں تکلیف تھی یا جوئیں پڑ گئی سر میں مثال کے طور پر، یا کوئی بیماری کا معاملہ ہے اور سر منڈانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے پہلے ہی، وقت سے پہلے ہی، تو یہ دم جنایت ادا کرنا ہوگا. 3 دن کے روزے یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلانا یا 1 بکری ذبح کرنا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، اب کوئی ہنگامی کیفیت نہیں ہے. پچھلی جو 2 باتیں ہم نے پڑھی وہ نان روٹین کی باتیں ہیں، روٹین کا معاملہ ہے، تم امن میں ہو. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اسے جو قربانی میسر آئے وہ پیش کرے. یہ حج تمتع کہلاتا ہے. تمتع کے معنی استفادہ کرنا. ایک ہی سفر ہے، انسان نے عمرہ بھی اس میں ادا کیا، پھر احرام اتار دیا، پھر حج کے ایام آئے دوبارہ احرام پہن لیا اور حج کے مناسک ادا کر لیے. تو ایک ہی سفر میں عمرے اور حج کو جمع کر لیا، یہ حج تمتع ہے.
اللہ کے عطا کردہ ایک سہولت سے فائدہ اٹھایا، اس پر شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اسے دم شکر کہتے ہیں، شکر ادا کرنے کے لیے دم دینا یعنی قربانی پیش کرنا۔ اور یہ حج تمتع مکے سے باہر رہنے والے افراد کے لیے ہے، مکے والوں کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر جو قربانی نہ پائے دم شکر ادا کرنے کے لیے تو وہ روزے رکھے 3 دن کے حج کے ایام میں، اور وہ 3 دن یہ ہیں 7، 8، 9 ذی الحجہ، تو 3 روزے حج کے ایام میں رکھے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب کہ تم واپس آؤ۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 پورے ہو گئے، یہ 10 روزے مکمل کرنے ہوں گے حج تمتع کرنے والے کو کہ جو قربانی پیش کرنے کے قابل نہیں۔ اسی طرح ایک حج قران بھی ہوتا ہے، ایک ہی سفر ہے، ایک ہی احرام باندھا، اس میں عمرہ بھی ادا کیا، اس میں حج بھی ادا کیا، اس میں بھی یہ دم ادا کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن اس میں احرام بدلا نہیں جاتا۔ حج تمتع میں احرام اتار کر دوبارہ پہنا جاتا ہے، لیکن حج قران میں ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور ایک ہی احرام میں اسی میں حج بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 پورے ہو گئے اس کے لیے کہ جو دم شکر ادا کرنے کے لیے قربانی نہ پائے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں، یعنی جو مکے میں رہنے والے نہ ہوں، ان کے لیے تمتع قران کا مسئلہ نہیں، ان کے لیے تو حج افراد ہے، صرف حج کی نیت سے وہ احرام باندھیں گے، تو مکے والوں کے لیے تمتع قران کا مسئلہ نہیں، اس لیے دم شکر کا مسئلہ بھی ان کے لیے نہیں، یہ مکے سے باہر رہنے والوں کے لیے مسئلہ بیان کیا گیا۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہو، جو مکے میں رہنے والے نہ ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اپنے ان احکامات کا ہمیں فہم عطا فرمائے، قتال کے مراحل کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج کی سعادت بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔